خانقاہ کے لوگوں پہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نوجوان نسلوں کو طریقت بھی سکھائیں اور شریعت بھی سکھائیں اور عقیدہ اہل سنت بھی سکھائیں، کیونکہ شیطان وہیں سیند مارتا ہے جہاں علم کی کمی ہوتی ہے۔ آپ کو لگے تو فوراً بس کسی کی آج یہ تو حیثیت نہیں نا کہ سرکار غوث العظم سے بڑا ہو جائے رضی اللہ عنہ۔ غوث العظم کے عقیدے عربی کتابوں میں ہے، اٹھا کے پڑھ لیجئے، اٹھا کے پڑھ لیجئے ان کے عقیدے۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ پڑھ لیجئے۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ جب آپ اور ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا تو کوئی اہل حدیث معاذ اللہ بننے لگتا ہے، کوئی گستاخ اہل بیت بننے لگتا ہے، کوئی گستاخ صحابہ بننے لگتا ہے، اور جو اصل اہل سنت و جماعت ہے اسے خراب باہر نکل جاتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان بچے اپنے وقت کی حفاظت کریں۔ اس طرح کے موضوع تھوڑے روکھے ہوتے ہیں، اگر میں کوئی ابھی فضائل، مناقب، کرامات بتا دوں تو آپ لوگ زیادہ شاید لطف اندوز ہوں گے، لیکن چونکہ میں ایک پروفیسر ہوں، مجھے معلوم ہے، اور نباز ہوں، مجھے معلوم ہے کس چیز کی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک۔ لہٰذا آپ اپنے علمی معیار کو اوپر کریں۔ 15 سال کی عمر میں تقریر سنتے تھے غوث العظم نے مردے کو زندہ کیا، اب عمر 70 سال ہو گئی اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کون سے کتاب میں واقعہ لکھا ہے تو زندگی کیسے بتائی؟ نہیں معلوم کہ غوث العظم کہاں پیدا ہوئے، ان کے استاد کا نام کیا تھا، تو زندگی ویسٹ جا رہی ہے۔ 15 سال کے بچے کی میں جو آپ نے تقریر سننا شروع کی وہ 50 سال میں بھی وہی سن رہے ہیں۔ لہٰذا میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، نمبر 1 مشائخ کی صحبت اختیار کریں۔ یہ تو مدینۃ الاولیاء ہے، یہاں اتنے سارے سادات خانقاہیں ہیں، ان کی صحبت میں رہیں گے، نفس کے حملوں سے، شیطان کے حملوں سے دور رہیں گے، کیونکہ دنیا پریشان ہے۔ نمبر 2 مستند سنی علماء کی شاگردی اختیار کریں تاکہ کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ نمبر 3 سنی کتابوں کے نام جانیں۔ آپ بہار شریعت پڑھیے، آپ قانون شریعت پڑھیے، آپ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر آ گئی ہے اس کو پڑھیے، ان کی تصوف کی کتابیں، ان کی جو ہے شرح غوثیہ ہے ان کی، وہ پڑھیے۔ آپ جن بزرگوں کو جانتے ہیں ان کی کتاب تو خریدیے۔ 300 روپے انٹرنیٹ، موبائل، گٹکا، پان، بیڑی میں لگا رہے ہیں، کیوں نہیں ہوں گے بھائی؟ پڑھنے کا شوق آپ کو پیدا کرنا پڑے گا۔ نمبر 4 اپنے نام کے آگے جب قادری لگائیں، چشتی لگائیں، سہروردی لگائیں، نقشبندی لگائیں تو آپ جانیں کہ اس سلسلے کی تعلیمات کیا ہے۔ نام لگا دیا میں نے اپنے نام کے آگے فضل اللہ چشتی، اور مجھے معلوم نہیں کہ چشتی سلسلے میں ذکر کیسے کرتے ہیں، مراقبہ کیسے کرتے ہیں، پاسن پاس کیسے کرتے ہیں، کشف القبور کیسے کرتے ہیں، تصور شیخ کیسے کرتے ہیں۔ نہیں، 15 سال کی عمر میں تو، اور 80 سال میں بھی آپ ایسے ہی ہیں، زندگی ضائع کی آپ نے۔ تو آپ جس بھی سلسلے میں ہیں، اور پیر اسی کو بنائیے جو ٹناٹن سنی ہو۔ کیوں؟ 1400 سال میں جتنے اولیاء اللہ ہوئے ہیں، اے سے لے کر زیڈ تک، سب کے سب ٹناٹن سنی تھے، سب کے سب، جو آپ کے ذہن میں آ جائے۔ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا اونچا مقام، حضور نے دست مبارک اپنا ہاتھ نکالا اور مصافحہ کیا، سنی۔ امام جلال الدین سیوطی 72 مرتبہ کھلی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا، سنی شافعی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سنی۔ تو یاد رکھیے جتنے اولیاء اللہ گزرے، صرف ہندوستان میں نہیں، شام میں، یمن میں، پوری دنیا میں، عرب میں، سب کے سب سنی تھے۔ سنت و جماعت میں طنز نظری پیدا مت کیجیے کہ ہمیشہ میرے ہی پیر کا ذکر ہوگا، یہ نہیں، اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ بھائی میرے ابا اچھے ہیں تو کبھی آپ کے بھی ابا کا ذکر ہوگا، آپ کے بھی سلسلے کا ذکر ہوگا، یہ پیدا کیجیے۔
اور میں جاؤں گلبرگہ شریف اور میں سب کی بات کروں اور بندہ نواز یسو درس کی بات نہ کروں تو میں بیوقوف ہوں. میں یہاں آؤں تقریر کروں، یہاں جو بزرگ آرام فرما رہے ہیں اس کا نام نہ لوں، میں بیوقوف ہوں. آپ کی محبت جس سے رکھیے، لیکن جو بھی سنی گزرا ہے وہ ہمارا ہے یا ان کے؟ ہر سلسلے کے بزرگ یا مقرر آئے تو ان کی محفل میں نہیں وہ فلاں نہیں، جو سنی ہے وہ ہمارا ہے، اور جو سنی نہیں ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. میری کتابیں ہیں انگلش اور اردو دونوں زبان پہ، انٹرنیٹ پہ فری اویلیبل ہے. صلاح آف ویمن ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ انگلش میں ہے، اس کا اور اردو میں بھی ہے خواتین کی نماز قرآن اور سنت کی روشنی میں. میری ایک مشہور کتاب ہے جو میں چاہوں گا جو بھی یہاں مدرسے سے تعلق رکھنے والے لوگ ضرور پڑھیں. کتاب کا نام ہے تحریفات، اردو میں، انگلش میں فیبریکیشنز. میری ایک کتاب ہے تعویذ اور عملیات کی، تعویذ جائز یا ناجائز، اردو میں ہے، انگلش میں کتاب ہے دا پرمیسیبلٹی آف ایمولیٹس اینڈ رقیہ ان اسلام. اور ایک کتاب ہے تشہد میں انگلی ہلانا کیسا. میری ایک کتاب ہے پاؤں پھیلا کر نماز پڑھنا کیسا. غیر مقلدین کے رد میں ساری کتابیں ہیں. آپ اس کو پڑھیے، میں تجارت سے نہیں بول رہا ہوں. آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کا اپنا علم بڑھے گا، اور جب آپ کا علم ہوگا تو آپ اپنی اگلی نسل کو گائیڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ ماشاءاللہ یہاں سادات مشائخ بیٹھے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں پر بڑی ذمہ داری دیتا ہے. سبحان اللہ. بے شک آپ سب یہاں پیران الزام ہیں، مشائخ ہیں، آپ کی اولاد بھی آگے چل کے طریقت کے معاملات کو انشاءاللہ فروغ دے گی. تو اپنی بچوں کے لیے ٹریننگ سیشن رکھیں. بھائی گرمی کی چھٹی ہوتی ہے، آپ C++ سکھانے بھیجتے ہیں نا، انگلش کمیونیکیشن اسکلس سکھانے بھیجتے ہیں. کبھی فکر ہوا کہ چلیے ایک ہفتے کے لیے ہم مفتی امین صاحب کے پاس اپنے بچے کو بھیجیں گے کہ اپنی نماز درست کر کے آ جاؤ. ہم ایک ہفتے کے لیے مولانا صادق صاحب کے پاس اپنے بچے کو بھیجیں گے کہ حضرت سماع موتا قبر میں لوگ سنتے ہیں، اس کی دلیل یاد کروا دیجئے. اپنے بچوں کو نکھارنے میں انٹرسٹ لیجئے بھائی. یہ نہیں کہ فلاں بن فلاں ہے تو وہ صاحب بن جائے گا، نہیں. آگے چل کر بڑی ذمہ داری ہے. تو جس طرح IAS آفیسر کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آگے چل کر وہ پوری ایک ڈسٹرکٹ ایک ضلع کو سمجھائے گا، تو آپ کی اولاد، بچے، بھائی بھتیجے آگے پیر سجادہ بنیں گے. ان کی تعلیم اور تربیت پہ بہت زیادہ آپ توجہ دیجئے کہ وہ ٹناٹن سنی بنے اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلے.